آیت الکرسی کو خاص فرشتے جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آیت الکرسی کے بہت سارے معجزات کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے. پورے قرآن پاک کا سردار سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی جو سردار آیت ہے وہ آیت الکرسی. جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. اپنی زندگی میں آیت الکرسی کے کون کون سے معجزات دیکھیں؟ جب نظر لگ جاتی ہے تو نشانی کون کون سی ہوتی ہے؟ سکین خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالوں کے جو مسائل ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. دن رات قابو میں آ جاتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھنے سے آتے ہیں. ایک سٹیج آتی ہے کہ جب یہ چیزیں خود بخود آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتی ہیں، آپ کے سامنے نمودار ہوتی ہیں، آپ سے دوستی کرنا پسند کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم آیت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دور کیوں بھاگ جاتا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد رزق کے حوالے سے انسان کے ساتھ کون کون سے معجزات ہو جاتے ہیں، اور نظر بد کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، اور آیت الکرسی کے ذریعے نظر بد سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے. آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے آیت الکرسی کے ہڈن سیکریٹس اور آیت الکرسی کے بینیفٹس پر بات کرنا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی کو خاص فرشتے جو ہیں وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آیت الکرسی کے بہت سارے معجزات کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے. کیا راز ہے آیت الکرسی میں؟ میم بڑا خاص ٹاپک ہے آج کا آپ کا، الحمدللہ. پہلے کی طرح آیت الکرسی، آیت الکرسی کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے کہیں بھی تو ایک عام تاثر عمومی طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ جب بھی ڈر لگے، خوف لگے، جیسے بچوں میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہوتے ہیں کہ رات کو ڈر لگا، خواب میں آپ ڈر گئے، جی آیت الکرسی پڑھ لیں. خود بخود ہماری زبان پہ آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ لیں کہ وراثت میں جیسے ہمارے والدین دیتے ہیں اس طرح سے، اور ہر شخص کو یاد ہے ماشاءاللہ. اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آیت مبارکہ بھی ہے. اب اس کا اگر دیکھا جائے آیت نمبر 255 سورہ البقرہ میں، پورے قرآن پاک، جو قرآن پاک کو تمام کلام پاک کا سردار کہا جاتا ہے قرآن پاک کو، اور پورے قرآن پاک کا جو سردار سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سبحان اللہ. اور سورہ بقرہ کی جو سردار آیت ہے وہ آیت الکرسی ماشاءاللہ. سید القرآن بھی اسے بولا جاتا ہے کہ سید القرآن یعنی کہ قرآن کی سردار، سبحان اللہ ماشاءاللہ آیت الکرسی. اس کی لوگ اس کی تفسیر میں نہیں جاتے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. اگر اس کو آپ غور سے پڑھتے ہیں تو اس کے ٹوٹل 9 جملے بنتے ہیں. 9 جملے ایک آیت کے اندر، 9 جملے، اور جس کا 4 اوپر 4 نیچے، جو درمیان والا اس کا ایک جملہ ہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہے ماشاءاللہ. اور اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے بے شک آیت الکرسی کے حوالے سے. اور ایک بڑی خاص حدیث مبارکہ میں یہاں پہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ایسے ہی آپ نے ابھی پڑھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو علم مبارک ہو، آپ کو علم مبارک ہو. ایک اور حدیث مبارکہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے. سبحان کہ اللہ. جیسے وہ اس دنیا سے جائے گا اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت میں ماشاءاللہ. ایک اور حدیث مبارکہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. سبحان اللہ. سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کی کیا پھر ہیبت ہوگی، کیا اس کا جلال ہوگا، اس آیت مبارکہ کی کیا کرم نوازیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی جو اس کو پڑھے گا.
جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ آیت الکرسی کو پروٹیکشن لیئر مانا جاتا ہے. جی کہا جاتا ہے کہ اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو برے خواب نہیں آتے. اگر گھر کے اوپر بھی آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا جائے تو وہاں پر چور نہیں آتے. کس طرح سے آیت الکرسی اور کن کن مقاصد کے لیے ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے؟ اب اسی میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں. رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے صبح تک، اور صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آتا. اچھا. اور یہ حدیث مبارکہ ہے. ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ بھی اس کے متعلق. تو اس میں گزارش ہے کہ آیت الکرسی کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے آپ سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا. اور حفاظت کے لیے تو اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. جو بھی روحانی مسافر ہیں، راہ سلوک کے مسافر ہیں، ان کا جو میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، جو میرے پاس ناچیز کے پاس کوئی آتا ہے تو میں عمل حصار خاص طور پہ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کو، میں انہیں آیت الکرسی ہی کرواتا ہوں. پہلا اپنا جو سبق ہوتا ہے زیادہ تر یا نادے علی شریف یا آیت الکرسی. صحیح. کیونکہ آیت الکرسی کے حوالے سے جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کا عامل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عمل کر لیتا ہے، اس حوالے سے اس کو حفاظت کے لیے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہتی. ٹھیک. اس کے لیے آیت الکرسی کافی اور شافی ہو جاتی ہے اگلے اعمال کے لیے بھی اور اس کی حفاظت کے لیے بھی. اب جتنے روحانی معالج ہیں ان کو عام لوگوں سے زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ عمومی طور پہ لوگوں کے دکھ درد، لوگوں کی تکالیف، لوگوں کے جادو ٹونے، لوگوں کے مسئلے مسائل، ان کی آفات کو اپنے گلے میں ڈال رہے ہوتے ہیں علاج معالجے کے ذریعے. تو آیت الکرسی بہترین حصار کا عمل ہے. جو شخص بھی اس کو کر لیتا اور اس کے بڑے مختصر سے بھی طریقے ہیں، آگے انشاءاللہ سلسلہ چلتا ہے میں بتاتا ہوں، اور بڑے تفصیل سے بھی انشاءاللہ اس حوالے سے بتاؤں گا. تھوڑی لمبی تعداد بھی ہیں، تھوڑی کم تعداد بھی ہیں. اچھا، مجھے بتائے گا کہ آیت الکرسی کو انسان اپنی جان کی اور مال کی دونوں کی حفاظت کے لیے پڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں، حفاظت جب اللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جان اور مال کے علاوہ آپ کی عزتوں کا بھی وہ محافظ ہو جاتا ہے. آپ کی عزتوں کا، آپ کی بہن بیٹیاں، دیکھیں بہت سارے ہمارے گھر میں خواتین ہوتی ہیں. میری اپنی والدہ محترمہ جب ہم گھر سے نکلتے تھے اسکول کالجز کے لیے، جیسے بھی وہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جن چیزوں کو ہم معمولی لیتے تھے اور اس کی کتنی افادیت ہوتی تھی. پتہ نہیں کیسی اللہ تعالیٰ نے آفات سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. آیت الکرسی کے حوالے سے ایک اور میں بڑی خاص بات آپ کو بیان کروں گا کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا روحانی اورا بہت ویک ہوتا ہے. ان کے پاس سے بھی کوئی گزر جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے سر میں درد شروع ہو گئی، ہمیں نظر لگ گئی، ہمیں اس طرح کے مسئلے مسائل شروع ہو گئے. ان لوگوں کے لیے آیت الکرسی بہت اچھی ہے. یعنی کہ وہ جب بھی ان کا دل کرے کم از کم 3 دفعہ ایک دن میں اگر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، 3 منٹ لگتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو نظر بد کے معاملات اور اس طرح کی جو ان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ باوضو رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا جو روحانی ہو رہا ہے وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی یہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا، یہ روحانی اورا جو آپ نے کہا اکثر لوگوں کا کمزور ہوتا ہے، یہ روحانی اورا ان لوگوں کا کمزور ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو کم پڑھائی کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں اس بات پہ نہیں مانتا. اب اس میں دیکھیں ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، فیملیز میں دیکھ لیں، دوستوں میں دیکھ لیں، جو کچھ بھی نہیں پڑھتے بلکہ نماز بھی نہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کبھی پڑھنے جاتے ہوئے. لیکن نہ کبھی ان کو سر درد ہوتی ہے، نہ کبھی ان کو نظر لگتی ہے، نہ کبھی ان کے ساتھ ایسے ویسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جادو جنات کو وہ مانتے نہیں ہیں. یعنی کہ ہر چیز سے جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے استثنا دے کے بھیجا ہوا ہے کہ بھائی آپ آزاد ہیں. یہ قدرتی طور پہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں لطافتیں زیادہ ہوتی ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں قدرتی طور پہ جن کے اندر کثافتیں زیادہ ہوتی ہیں. انسان کا جو روحانی جسم ہے یہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے، کثافتیں اور لطافتیں. جب بندہ ذکر اذکار کرتا ہے تو اس کے اندر کثافتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور لطافتوں میں اضافہ ہوتا ہے.
جب اس کا جسم لطیف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روح لطیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ پرواز بھی کرتی ہے، روحانی مشاہدات بھی ہوتے ہیں، روحانی پرواز بھی ہوتی ہے، جیسے بزرگان دین سے ملاقات ہونا شروع ہو جاتی ہے. جتنی روح لطیف ہوتی چلی جائے گی، آپ کی باطنی نظر بھی کھلے گی، اس طرح کے معاملات آپ کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے جن لوگوں کی ابھی آپ نے کوشچن پوچھا، اس طرف آتا ہوں کہ وہ جو لوگ جن کا روحانی اورا کمزور ہوتا ہے، ان کے اوپر یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. کچھ لوگ قدرتی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں. اب اسی کی ایک اور میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. 2 اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتے ہیں، ایک کو سورہ مزمل شریف پڑھتے ہوئے 3 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کو وہ مشاہدات نہیں ہو رہے. ایک کو بھی 1 مہینہ گزرا ہے اور وہ مشاہدات بھی کر رہا ہے، اس کو فیوز و برکات بھی مل رہے ہیں، اس کو ساری چیزیں، حالانکہ پڑھنے کا طریقہ بھی دونوں کا سیم ہے، کلام پاک بھی سیم ہے، اجازت بھی سیم ہے، ایوری تھنگ از سیم، بس بٹ جو رزلٹ ہے وہ بڑے ڈیفرنٹ آ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال آپ یہ لے لیں کہ ایک جگہ پہ پانی 2 فٹ پہ نکل آتا ہے اور کسی جگہ پہ آپ کو 100 فٹ کے لیے وہ کھود کے پھر پانی وہ نکلتا ہے. تو اس لیے یہ ہر بندے کی اپنی ایک وہ باڈی کیمسٹری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو اس حوالے سے یہ پھر چیزیں میٹر کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں آیت الکرسی کے کون کون سے معجزات دیکھے ہیں؟ اچھا، سب سے بڑا تو معجزہ جو میرے لیے خود بڑا حیران کن تھا کہ جو شخص بھی میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دیکھا یا جس کو میں نے دی، میں نے اس کے مالی معاملات میں بڑی بہتری دیکھی ہے. اچھا. کہ جو ان کے مالی معاملات ہیں وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ایسے پودا ایک زمین سے نکلنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ وہ شاخیں پھیلانا شروع کر دیتا اور ہرا بھرا پودا جیسے، بالکل ایک اس طرح کی مثال ہے. ان نیئر پاسٹ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے یہ سورہ اس کو آیت الکرسی میں نے پڑھنے کے لیے دی، ماشاءاللہ. اس نے اس کو پہلے اس کا حصار کا عمل کیا، زکوٰۃ کا عمل کیا، اور بڑی جلدی وہ کہتا ہے کہ یار میں حیران ہوتا ہوں سر، یہ جو اس کی فیوز و برکات ہیں آیت الکرسی کے، یعنی کہ آیت الکرسی ہم عمومی طور پہ حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے رزق حلال میں بڑی برکتیں آئی ہیں. بلکہ جس کو بھی دی ہے اس کو یہ ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا جو رزق حلال کے حوالے سے جو پریشانیاں، تنگ دستیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اور ایسے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے ذرائع، صرف اس کو 70 مرتبہ، جو عمل نہیں کرنا چاہتا، وظیفہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے، صرف 70 مرتبہ روز کسی بھی نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے، رزق کی فراوانی بھی ہوگی، اور ایسی جگہ سے ذرائع پیدا ہوں گے، ایسی جگہ سے ذرائع پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اور دنوں میں حالات پلٹیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں اضافے کے لیے آیت الکرسی پڑھے تو کیا طریقہ ہونا چاہیے ویسے؟ یہ جیسے میں نے گزارش کی آپ کو کہ 70 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد، بہتر ہے کہ فجر کی نماز، جب اس کے بعد بندے نے اپنے آفس جانا ہوتا ہے، اپنی رزق کی تلاش میں نکلنا ہوتا ہے، تو اس کو 70 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے تو اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اپنے معمول میں رکھ لیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی کرم نوازیاں اور کیسے معجزات ہوتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، رزق کی جب بات کی جاتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے جب بھی کوئی عمل کرنا ہے تو وہ صبح کے وقت کا ہونا چاہیے، صبح کے وقت فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اور رزق بانٹتے ہیں، یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، اور صبح کے وقت جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں تاثیر بھی ہوتی ہے. دیکھیں ایک صبح پرندے ہیں فار ایگزامپل، اب وہ رات کو بالکل جب سوتے ہیں اپنے اپنے وہ گھونسلوں میں جاتے ہیں، تو ان کو صبح کا نہیں پتہ ہوتا کہ صبح ہم نے کیا کھانا ہے، ہمیں کہاں سے ملنا ہے. تو جب وہ اللہ کی حمد و ثنا کر کے نکلتے ہیں صبح، اسی طرح انسان کا ہے، جب وہ صبح آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد لے کے آپ نکلتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذات جو انسان سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہیں، اور آپ صبح ان کو یاد کر کے ان کے حضور پیش ہو کے آپ نکلے اور وہ آپ کی فریاد نہ سنیں، آپ کیسے خالی ہاتھ آئیں گے؟ کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ بھیجیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت خوبصورت بات. اچھا، یہاں پر جب آپ نے نظر بد کا ذکر کیا تھا تو آپ نے کہا تھا سر دکھتا ہے، لوگوں کا انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ جب نظر لگ جاتی ہے تو نشانی کون کون سی ہوتی ہے، اور اگر چاہتا ہے کوئی انسان کہ مجھے نظر نہ لگے تو کیا عمل کرنا چاہیے؟ نظر بد کے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے سمٹمز. جو میجر سمٹمز ہیں 5-7 وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. صحیح. ان کے منہ کے اوپر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، پمپلز وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی والے سے بالوں کے جو مسائل ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 2 منہ بال ہو جانا یا بال جڑنا شروع ہو جانا، اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. یہ اب عمومی طور پہ مرد حضرات میں بھی اور خواتین میں بھی آگے میں مسائل ہیں کہ
طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے کسی طرح کا، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کوئی نحوست نے کوئی ڈیرے ڈال لی ہیں، کچھ ایسی بے چینی سی آپ کی طبیعت میں آنا شروع ہو جاتی ہے، پوزیٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی اراد و وظائف کرنے والا بندہ ہے، اس کو یوں لگے گا کہ جیسے اس کے اوپر قبض کی صورتحال ہے، کہ اس کے ذکر اذکار کام نہیں کر رہے، اور اس کے اندر ایک وہ کیفیت ہوگی جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بے یقینی کی، ڈپریشن، انزائٹی کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ کو یہ 2-3 چیزوں کا خاص طور پہ پتہ چلتا ہے، تو فوراً، اور آیت الکرسی اس حوالے سے بڑی کامل اور اکمل ہے ماشاءاللہ۔ نظر بد کے حوالے سے، نظر بد ہو گئے، جادو ٹونے کے معاملات ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے جو شخص اس کو 70 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے روزانہ، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لے، چاہے وہ ہماری کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، بزرگ ہے، جو بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جیسی بھی نظر بد ہوگی، آگے جو لگنی ہے، یعنی کہ آنے والے وقت پہ بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور اگر پچھلے مسائل چل رہے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی پگھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ایک آپ سمجھ لیں کہ برف ہے فار ایگزامپل، اس کو پگھل، جب آپ کلام پاک پڑھتے ہیں، اس کو حرارت دیتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنا زیادہ مسئلہ پرانا ہوتا ہے اتنا زیادہ تر بعض کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کسی معالج سے رابطہ نہیں کرتے اور خود ان چیزوں کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بڑا زبردست تحفہ ہے۔ اب ہم اس کو استعمال نہ کریں تو وہ پھر ہماری ایک سمجھ لیں کہ بدقسمتی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آیت الکرسی جادو اور جنات ان سے بھی پروٹیکشن دیتی ہے؟ جی، بہترین پروٹیکشن ہے آیت الکرسی کے حوالے سے۔ آیت الکرسی کا جو بھی عامل ہے، جو آیت الکرسی کا عمل کر لیتا ہے، ایک دفعہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتاتے ہیں اس کی تعداد کے حوالے سے، اجازت کے حوالے سے بھی، جنات اور شیاطین اس سے اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے کوا گلیل کو دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ آیت الکرسی کے عامل کی یہ خاص بات ہے، اور جس علاقے میں وہ رہتا ہوگا، جس گھر میں، جس علاقے میں وہ رہتا ہوگا، صرف اس کے گھر کی حفاظت تو اپنی جگہ، آس پاس کے بھی جتنے شیاطین جنات ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس سے پنگا نہیں لینا، اس سے پنگا نہیں لینا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص الخاص اس کے اوپر کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی کا جو حصار ہے وہ بہترین حصار ہے، بہترین حصار ہے۔ اس کو تو ویسے ہی اپنے اگر کوئی 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے کافی شافی ہو جاتی ہے، اور جو اس کا عمل کر لیتا ہوگا، جس کی اس کی روحانیت، اس کے خادمین اس کے ساتھ ہوتے ہوں گے، اس کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی ہوگی، تو آپ امیجن کیجئے گا۔ کسی کو اگر لگ رہا ہے کہ میرے گھر میں جنات ہیں یا میرے اوپر جادو ہو گیا ہے یا کوئی جن نظر آ جائے، تو بس دیکھتے ہی آیت الکرسی پڑھ لینی ہے؟ دیکھیں عام طور پہ تو یہی ہے، اگر آپ نے یہ اپنی زندگی میں بھی مشاہدات کیے ہوگے، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب آپ کو رات کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ایک دم سے وہ چٹنا شروع ہو گئے، ایک دم سے آپ تھوڑا سا ریلیکس فیل کر رہے ہیں آ کے۔ یہ تو روزمرہ کی ہماری زندگی کے اب واقعات ہیں کہ لوگ آ کے بتاتے ہیں ایسے ہو رہا تھا، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، بڑی مشکل سے جان چھوٹی۔ یہ تو ایک روٹین وائز ہمیں بچپن سے چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو بھی اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، آیت الکرسی جو پڑھنے والا شخص ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر کرم نوازی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، سٹارٹنگ میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر اچھے خواب نہیں آتے، برے خواب آتے ہیں، ڈرانے خواب آتے ہیں، تب بھی انسان کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ ڈرانے خواب جو ہوتے ہیں انسان کو کسی حقیقت کی وجہ سے آتے ہیں یا اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے آتے ہیں؟ دیکھیں، خوابوں کے حوالے سے ہم نے پوری ماشاءاللہ ایپیسوڈز کی ہیں مختلف جگہوں پہ، اس میں گزارش کرتا چلا جاؤں، خواب سچے بھی ہوتے ہیں، خواب غلط بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ اب 3 طرح کے عام طور پہ جو علماء روحانیت ہے انہوں نے اس کو کیٹیگرائزڈ کیا ہے خوابوں کو۔ سب سے پہلے روحانی خواب، ایک ہوتے ہیں شیطانی خواب، اور ایک ہوتے ہیں عام روزمرہ کے خواب، جیسے ہماری زندگی میں روزمرہ کے معمولات چل رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ ہم سوتے ہیں ڈیفینیٹلی ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ان چیزوں کو کیچ کرتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو روحانی خواب ہوتے ہیں، جو اس کا سورس ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی وجہ سے، یا جن بندوں کے اوپر اللہ کو پیار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ آنے والے خطرات سے بھی بتا دیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کو آنے والے خطرات سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ان کی کثافتوں کا کم ہونا اور لطافتوں میں اضافہ ہونے کا یہ مقصد ہے۔ خاص طور پہ جو لوگ مرشد والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بزرگان دین کا دست شفقت ہوتا ہے، تو وہ بھی جو اکثر جو میسیجنگ ہوتی ہے
اس کو خواب کے ذریعے کرتے ہیں. جن لوگوں کے مراقبے نہیں کھلے ہوتے، جن کی ابھی وہ سینس ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ابتدائی طور پہ، تو وہ جو اپنے شاگرد ہیں، اپنے چاہنے والے ہیں، اپنے محبین ہیں، ان کو خواب کے ذریعے بشارت دے دیتے ہیں کہ اس کو ایسے کر لیں، یا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اسے بچائے کے لیے صدقہ دیں، خیرات کریں، اس طرح کی چیزیں. یعنی کہ اس کا جو سورس ہے وہ پازیٹیو ہے. جو شیطانی خواب آتے ہیں، جو ڈرانے آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ، اس کا سورس نیگیٹو ہے، تو وہ شیطانی خواب ہے. اور جب بندہ ایک نیک اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کو ایک قلبی سکون میسر آتا ہے، اس کو ایک تسکین ملتی ہے. لیکن جو اس طرح کا خواب دیکھتے ہیں ڈرانے اور جس کا سورس نیگیٹو ہے، تو قدرتی طور پہ ایک دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک طبیعت میں افراتفری پیدا ہوتی ہے، بندے کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں خواب میں نظر ہی چھپکلی آتی ہیں، خون نظر آتا ہے اور خوف کا منظر ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو مطلب یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ انسان پر جادو ہوا ہوا ہے. جی بالکل، یہ بہت زبردست قسم کی علامات ہیں جادو کے حوالے سے. تو جن لوگوں کو بھی یہ خواب آتے ہیں ان کو ضرور چاہیے کسی روحانی مالک سے رابطہ کریں اور اپنا علاج معالجہ کروائیں، ورنہ یہ چیزیں جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے تو یہ بڑی شدت اختیار کرتی جاتی ہیں. ان کے اثرات بھی پھر سمجھ لیں کہ جڑوں کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنا لیٹ ہوتا جاتا ہے اتنا پھر علاج معالجے پہ بھی ٹائم لگتا ہے. اچھا، نظر بد کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، کچھ لوگوں کو نا وہم بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں نظر بد ہو گئی ہے. نظر اتارنے کے بہت سارے گھریلو طریقے بھی ہوتے ہیں جو خواتین استعمال کرتی ہے، مرچوں سے نظر، نمک سے نظر. یہ طریقے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں یا صرف قرآنی آیات پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم نکلے ہیں ہندوازم سے. جب پاک و ہند اکٹھا تھا تو بہت ساری چیزیں ہم نے ہندوازم سے کیچ کی ہیں. وہ ہمیں سمجھ لیں کہ جیسے وہ ہماری جو پرانی دادیاں نانیاں جو تھیں وہ آگے انہوں نے کیا، وہی دیکھ کے آگے ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی کرتے ہیں. دیکھیں، یہ ٹونا ہے، یہ جو اکثر ہم ایک کرتے ہیں مرچوں والا کام، تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے جو ہمارا کلام پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عنایت فرمایا ہے، یا ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقہ مبارک تھا، جو کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، آپ کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، رقیہ کیا کرتے تھے، ہاتھوں پہ دم کر کے پھیرا کرتے تھے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے، ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آیت الکرسی فار ایگزامپل اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر کی حفاظت رہے سونے سے پہلے، گھر کے چاروں کونوں میں بس آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے یا کوئی خاص عمل ہے، کوئی خاص تعداد ہے؟ دیکھیے، آیت الکرسی کے حوالے سے تو اب جو بندہ اس کا عامل ہو جاتا ہے اس کے ایک دو اس طرح کے ہے، جیسا آپ نے بیان کیا کہ کونوں کے حوالے سے وہ پھر عامل حضرات ہیں، وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اور وہ بڑا زبردست حصار ہو جاتا ہے. وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ نے ایک کنکریٹ کی دیوار کھڑی کر دی ہے، ماشاءاللہ. جو عام طور پہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا لمبا بعض کو اعمال نہیں کر پاتے. اگر ہم کسی کو بتائیں گے آپ نے 41 دن کا چلہ کرنا ہے، وہ نیا شخص ہے، وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں یہ کیسے کروں گا. اور اوپر سے ہمارے معاشرے میں بڑی من گھڑت قسم کی وہ چیزیں شامل ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، پڑھائیاں کرنے سے ایسے ہو جاتا ہے. لیکن وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو بغیر اجازتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب آپ سلسلے کی اجازت سے پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آیت الکرسی کے حوالے سے دیکھیں کلام پاک ہے، آپ اس کو چاروں کونوں میں پڑھیں، اپنے بیڈ کے اوپر لیٹ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں. اس کا اجر اور ثواب اور اس کے فیض و برکات بطور مسلم ہمارا یقین ہے کہ یہ ہمیں ملنے ہی ملنے ہیں. جس آیت مبارکہ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم آیت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم آیت ہے، تو اس کی فیض و برکات ملنے ہیں. تو بہتر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ اس کو پڑھ کے ہاتھوں کے اوپر اپنے اوپر بھی دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیں. اگر مزید آپ کرنا چاہتے ہیں تو پانی کے اوپر دم کر لیں اور وہ پانی بھی ساتھ پی لیں. انشاءاللہ ہر طرح کا نظر بد جیسی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے دفع دور فرمائے. اچھا، یہاں پہ نا ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ 41 دن کا چلہ ہوتا ہے. چلے کا جب بھی لوگ ذکر کرتے ہیں یا نام سنتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ چلہ وہ کرتا ہے جس نے جادو کرنا ہوتا ہے، اور 41 دن کا جو چلہ ہوتا ہے اس میں اکثر جنات آ جاتے ہیں، ڈراتے ہیں جب پڑھائیاں کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں غائب ہو جاتا ہے انسان. یہ کیا ریالٹی ہے، کیا مت ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیے، ہم کلام پاک پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار امتی ہیں، آپ کی نظر عنایت ہے. ہمارا جو لینا دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، بے شک، اسماء مبارکہ سے. اب یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کلیئر کر چکا ہوں. دیکھیں، جو گندے لوگ ہیں انہوں نے گاندھی ڈالنا ہے،
ان کا جو سورس ہے انہوں نے شیطان کے نام پڑھنے ہیں یا کوئی بے حرمتی کرنی ہے کسی کلام پاک کی، یا انہوں نے یعنی کہ جو بھی کچھ انہوں نے کرنا ہے انہوں نے نیگیٹو بھی کرنا ہے. لیکن یہ جو چلہ کشی کے حوالے سے یہ جو مت پائی جاتی ہے کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں، ایسا غلط ہے. ہمارے بہت بہت بڑے بزرگان دین اولیاء کرام جن کے آج مزار شریف ہیں، لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں حاضریاں دیتے ہیں. آپ لوگوں نے جنگلوں میں جا کے، ان ہستیوں میں جنگلوں پہ جا کے، پہاڑوں پہ جا کے، اپنے اپنے حجرہ مبارکہ میں کئی کئی سال ایک سائڈ پہ ہو کے اعتکاف بیٹھ کے چلہ کشی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تکرار کی ہے. تو کیا مطلب ہے کہ پھر اس کا ہم وہ مقصد لیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے، وہ تو ہماری زبان بھی اجازت نہیں دیتی. اب بات آ جاتی ہے چلے کے حوالے سے. دیکھیے عام طور پہ جب آپ ایک ذکر کرتی ہیں، کوئی آپ کلام پاک پڑھتی ہیں، فور ایگزامپل آپ نے یا سلامو پڑھنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک، اگر آپ اس کو روزانہ پڑھتی ہیں آپ کو ایک عرصہ بیت جائے گا جب تک اس کی روحانیت آپ سے وابستہ ہوگی، وقت لگے گا. لیکن جب آپ کو کوئی استاد، آپ کا مرشد ہے، وہ آپ کو ایک پڑھائی پہ بٹھاتا ہے کہ بھئی اتنے دن آپ کو اس طرح سے پڑھ لیں، تو دراصل چلہ کشی پہ بٹھانا، کسی وظیفے پہ بٹھانا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روحانیت کا انتقال، روحانیت کا منتقل ہونا، جو عام طور پہ آپ سالہ سال نہیں کر پاتے، وہ آپ کی اجازت، جس اجازت سے، جس سلسلے کی، جس بزرگ کی اجازت سے آپ بیٹھتے ہیں، ان کی اجازت سے وہی کام آپ کا 41 دن میں ہو جاتا ہے، 11 دن میں ہو جاتا ہے، 21 دن میں ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو روحانیت ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے وہ آپ کو منتقل ہو جاتی ہے. اس کا یہ مقصد ہوتا ہے. اور جب آپ بغیر اجازت بیٹھتے ہیں، جب آپ کے اوپر کسی کا دست شفقت نہیں ہوتا، خود ہی آپ نے یوٹیوب سے سن لیا، ایسے بہت سارے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں جو کہ بڑے دردناک ہیں کہ لوگوں نے اپنی مرضیوں سے پڑھ لیا یوٹیوب سے سن کے اور آگے پیچھے سے، اور بعد میں ان کے لیے مسئلے کریٹ ہو گئے، پاگل پن کا شکار ہو گئے، دورے پڑنا شروع ہو گئے، کوئی الٹا ہو گیا، کوئی سیدھا ہو گیا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ بغیر اجازت اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. اب جب آپ اجازت لیتے ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں جو بغیر اجازت پڑھتے ہیں ان کو نقصان کیوں ہوتا ہے. ان کو نقصان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ بغیر اجازت کے کسی سلسلے کی بیٹھتے ہیں تو جتنے آپ کے ارد گرد عامل جنات ہوتے ہیں، آپ کے آس پاس جو رہنے والے ہیں، وہ سارے آپ کے اوپر حملہ ور ہوتے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس نے کر لیا تو کل کو یہ ہمیں سیدھا کرے گا. وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ کے بھاگ جائے کسی طرح سے. اور جب آپ کسی اجازت سے پڑھتے ہیں تو پھر وہ سارے آپ سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، سلسلے کی اجازت ہوتی ہے، وہ پھر سب آپ کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اور بزرگوں کی اجازت کی خاص مہربانی ہے الحمدللہ. اجازت کے حوالے سے ایک بڑا خاص واقعہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام، کتنی بڑی بزرگ ہستی. ایک ذکر تھا سہ پایا، میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں. آپ اس ذکر کو جانتے بھی تھے کہ یہ ذکر ہے، لیکن اس کی اجازت کے لیے آپ انڈیا سے پیدل سفر کر کے بغداد شریف تشریف لے کے گئے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ مجھے اس وظیفے کی اجازت عنایت فرمائے. وہ اس لیے کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اجازت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے عنایت ہوئی تھی. ماشاءاللہ. تو آپ وہاں پہ تشریف لے کے جاتے ہیں اور درخواست پیش کرتے ہیں، تو آگے سے آپ نے فرمایا کہ معین الدین ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کی امانت ہے، آپ کو مل جائے گی. تو اتنے سال کے بعد دوبارہ تشریف لائے اور آپ پھر وہاں سے واپس انڈیا میں گئے پیدل سفر کر کے، میلوں کا. آج کوئی چل سکتا ہے؟ 100 کلومیٹر بھی نہیں ہم چل سکتے. ایسے ہی ہے بالکل. اور یہ بزرگان دین اجازتوں کے لیے کتنا سفر کیا کرتے تھے. اور وہاں پہ جب واپس گئے، پھر جب ٹائم مقرر ہوا دوبارہ آپ تشریف لے کے گئے وہاں پہ. جب آگے جب آپ پہنچے وہاں پہ تو پتہ چلا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اور آپ کے بیٹے تھے جو آپ کے سجادہ نشین بھی تھے، گدی نشین بھی تھے، آپ نے ان کو پہچان لیا. وہ فرمایا کہ یہ بابا آپ کو اجازت دے کے گئے تھے، آپ کا حصہ یہ ہے. پھر اجازت عنایت ہوئی. بزرگان دین سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل کیا کرتے تھے ان اجازتوں کے لیے. میٹر کرتی تھی تو ڈیفینیٹلی روحانیت کا انتقال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو اس حوالے سے اجازت کے ساتھ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ اجازت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کوئی غلطی کمی بیشی ہو جاتی ہے، غلطی گستاخی ہو جاتی ہے کسی طرح کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے درگزر فرماتے ہیں.
بے شک. مہربانی فرماتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم اپنے جو بھی وظائف بتاتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں عام طور پہ لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ بھائی اجازت ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک کالز کو اٹینڈ کریں اور بتائیں کہ اجازت ہے دیں. اجازت، کیونکہ لوگ بہت سارے رابطہ کرتے ہیں اجازتوں کے حوالے سے. تو ہم تو عام اجازت جو بھی وظائف دیتے ہیں عام طور پہ اپنے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے اجازت دے کے جاتے ہیں کہ بھائی کریں، استفادہ حاصل کریں، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ ہم نے اللہ کا لشکر تیار کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. آمین. اچھا، ابھی آپ نے نا ایک بات کہی کہ جب آیت الکرسی انسان پڑھتا ہے تو ساتھ جو عامل جنات ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں. جو بات کہی جاتی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں، جنات قابو میں آ جاتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھنے سے آتے ہیں. جنات کو قابو کرنے کا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی یہ ایک روحانی سالک کا کام ہے. جو ہمارے پاس آتے ہیں جی یہ جن قابو کر دیں، اور یہ ایسے آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں بڑی بڑی دور سے سفر کر کے آتے ہیں کہ سر یہ دولت والی پری چاہیے، یہ اس کا مجھے کوئی عمل بتائیں، میں نے یہ کرنا ہے. کوئی ایک بلکہ خاتون آئی ہوئی تھی، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ان کی طرف دیکھ کے کہ مجھے اس طرح کا یہ معاملہ کروا دیں، میں یہ پڑھنا چاہتی ہوں. تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، چاہے ایک چھوٹا سا چڑیا کا بچہ ہی کیوں نہیں ہے، آپ اس کو جب قید کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مجھے کوئی قید کر لے، چاہے وہ چڑیا کا بچہ ہے. تو آپ یہ کیسے، یا آپ خود کبھی قید ہونا چاہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ کیوں پھر ایسی مخلوق کو قید کرنے کے لیے یا اس کو قابو کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں؟ ہاں، جب آپ ایک ذکر اذکار کی کثرت کرتے ہیں، جیسے میں نے بہت دفعہ بتایا کہ میں نے یا اللہ کو جب 1.25 کروڑ کی نیت سے پڑھنا شروع کیا، میں روزانہ اس کو 25,000 مرتبہ پڑھتا تھا ماشاءاللہ. پرہیز کے ساتھ، مکمل گوشت کے ساتھ. 4-5 سال میں نے اس کو پڑھا، ماشاءاللہ 4 کروڑ کیا، 5 کروڑ کیا. تو جب ایک سٹیج آتی ہے کہ جب یہ چیزیں خود بخود آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتی ہیں، آپ کے سامنے نمودار ہوتی ہیں، آپ سے دوستی کرنا پسند کرتی ہیں. دوستی ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کسی چیز کو قابو کرنا کہ میں اس کو قید کر لوں، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ ایک روحانی سالک کا کام ہی نہیں ہے. روحانی سالک کا جو ذکر اذکار ہے، کلام پاک ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرب، رضا، خوشنودگی ہے بس. اور ذکر اذکار اسی کے لیے کرنا چاہیے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں آیت الکرسی کا عامل بن جاؤں، کیا طریقہ ہونا چاہیے اور زکوٰۃ کیا ہے؟ دیکھیں، جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی کا عامل ہو جائیں، آج کی یہ جو آپ کی پوڈ کاسٹ ہے یہ ان کے لیے بڑا خاص تحفہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جو بھی شخص اس کو کرنا چاہتا ہے، میں 3 اس کی تعداد بتا دیتا ہوں، 3 میں سے کوئی، اور ایک چوتھا حصار کا بتا دیتا ہوں. صحیح. تو جو بھی ان میں سے کرنا چاہتا ہے وہ کریں، ہماری طرف سے اجازت ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلی تعداد ہے 313 مرتبہ. 313 مرتبہ 41 روز پڑھ لیں، 21 روز پڑھ لیں یا 11 روز پڑھ لیں عمل حصار کی نیت سے. تو آپ کا یہ عمل حصار ہو جاتا ہے. 11 دن والا بھی ہو جائے گا، 21 والا بھی ہو جائے گا، اور 41 دن والا بھی ہو جائے گا. اب کسی بھی جمعرات سے شروع کریں، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات سے شروع کریں. ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز اور ایک تسبیح کے ساتھ آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. صحیح. اور کسی طرح کا گوشت نہیں کھانا. جتنے دن، 11 دن کر رہے ہیں، 21 کر رہے ہیں، گوشت سے پرہیز کریں، باقی یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو 41 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں. آپ اسے اپنے گھر کا حصار کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار والی جگہ کا حصار کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا میلوں دور سے حصار کر سکتے ہیں، اپنا حصار کر سکتے ہیں اسے ماشاءاللہ. اسی طرح سے جو دوسری تعداد ہے وہ ہے 1100 مرتبہ، کہ اس کو 1100 مرتبہ 41 روز پڑھ لیا جائے. صحیح. یہ اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جاتی ہے ماشاءاللہ، اور بڑی اچھی یہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. دوسرا 2100 مرتبہ 41 روز جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کا ماشاءاللہ بہت اچھا عامل ہو جاتا ہے. علاج معالج کا اہل بھی ہو جاتا ہے، علاج معالجہ بھی کر سکتا ہے، کسی کو دم بھی کر سکتا ہے. وہ تو 1100 12 بھی دم وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن 2100 والے کے دم کی تاثیر میں بہترین اللہ تعالیٰ طاقت عنایت فرما دیتے ہیں. ایون کہ کوئی بھی آپ کے پاس جادو ٹونے کا مریض بھی آ جاتا ہے، آپ اس کے اوپر دم کریں، اس کو بہت استفادہ حاصل ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ تینوں تعدادوں میں سے جو بھی کوئی کرنا چاہتا ہے اس کو ہمارے سلسلے کی طرف سے اجازت ہے، کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیت الکرسی کے حوالے سے کوئی خاص وظیفہ یا اس قرآن پاک کی عظیم آیت کے حوالے سے کوئی خاص پیغام آڈینس کو دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام ہے اس کی اپنی ایک شان و شوکت ہے، اور جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک آ جاتا ہے کہ عظیم آیت ہے، وہاں پہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے. تو اس کو
جو لوگ نئی لمبے چوڑے وظائف کرنا چاہتے ہم، یا وہ نئی کوئی چلا کشی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہے، وہ اس کو 70 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں. اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد 10 بار کر لیں، 15 بار کر لیں، ہم. 70 ٹائمز اس کو پورا کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ آیت الکرسی کو اس طرح پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی. دنیا بھی ملے انشاءاللہ. گی، آخرت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، تسخیر بھی ملے گی، محبت بھی ملے گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو عنایت ہوگی ماشاءاللہ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آیت الکرسی کے شان نزول، آیت الکرسی کے وظائف اور آیت الکرسی کے معجزات پر بات کی. آپ اگلی ایپیسوڈ میں کون سی سورہ مبارک کے معجزات اور وظائف کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیون.